اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آئی ایم ٹی وی کینیڈا سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بے طرف عطا کرتا ہے، جو بے حساب دیتا ہے، جس کی عطا کو کوئی روک سکتا نہیں، جس کے فیصلے کو کوئی ٹوک سکتا نہیں۔ اے رب ذوالجلال، تیری عزت و جلال کی قسم، تو لائق عبادت ہے، ہم کرنا تیری بڑی سعادت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں خداوند کریم سے دعا کی کہ اے پاک پروردگار، تم مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس سے میں بہت محبت کروں اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرے۔ ہر دعا کی طلب سکینہ ہے، شہ کو انعام رب سکینہ ہے۔ شہ جو روتے رہے سرے نیزہ، صرف اس کا سبب سکینہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ کو سکینہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ ان سے ان کو سکون ملتا تھا۔ آپ کا نام اصل میں رقیہ تھا اور جناب سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھیں، مگر آج 13 سفر ہے، آپ شام کے قید خانے میں اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے ہمیشہ کے لیے سو گئیں۔ ماں پیٹ کے کہتی تھی میری جان سکینہ، زنداں کو آج کر گئی ویران سکینہ۔ افسوس رہائی نہ ہوئی تجھ کو میسر، مر کر بھی ملا شام کا زندان سکینہ۔ آئی ایم ٹی وی نے آج اسی مناسبت سے ایک مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے۔ مجلس کا آغاز سوسانی سے ہو رہا ہے۔ مسند غم بچھائی جاتی ہے، بزم ماتم سجائی جاتی ہے۔ یاد آتی ہے ایک ننھی رہت جب بھی شمع جلائی جاتی ہے۔ سود و سلام اور مرثیہ پیش کریں گے جناب سید امتیاز عباس نقوی، سید امتیاز عباس زیدی اور ان کے ساتھی۔ محمد وآل محمد صلوات اللہ محمد محمد میں نے ایک خواب میں ایسے بے شرف پائے میں نے ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا مجھے کو مجلس کے لیے لوگ بلانا اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں اے قمر مجھ سے یہ
تیرا مرثیہ سن لے کے لیے ایک خواب میں درود پڑھیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظر سماعت کروں گا برائے بلندی درجات شہدائے ملت جعفریہ بالفردوس شہید استاد پروفیسر صدیق اکبر دہلی نعرہ سلام. اللهم صل على محمد وآل وآل محمد. ان کی ایسی نہ کسی اور کو تقدیر ملی کسی اور کو تقدیر ملی کے عوض حسن کی جاگیر
حال کوئی نہیں اپنی کی پشت پت رو کے نشان دل میری بھی گئے میری زبان بابا گئی میرے میرے یبیت بدر مہربان بابا زمین بوجھ دے نماز لب پر گئے خالد کو اپنا ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ابھی جناب سید امتیاز عباس زیدی اور ان کے ساتھی سعود السلام اور مرثیہ پیش فرما رہے تھے. لبوں پہ جس کے ولایت کا جام ہوتا ہے وہ خوش نصیب علی کا غلام ہوتا ہے. اگر ولایت حیدر پہ بات آ جائے ندیم نقوی تقیہ حرام ہوتا ہے. اس وقت میں یہ شاعر کو زحمت کلام دے رہا ہوں، ان کا نام شاعری کے حوالے سے بڑا معتبر ہے. آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. قبیلہ نظامت انٹرنیشنل پاکستان کے چیئرمین معروف شاعر جناب ڈاکٹر ندیم نقوی سے میری گزارش ہے کہ اپنا کلام پیش فرمائیں. جناب ڈاکٹر ندیم نقوی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ اقبال حیدر ندیم صاحب اور آپ کا قائم ٹی وی کا ان مجالس کا جو آپ نے اہتمام کیا. یقیناً بی بی سیدہ آپ کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گی. اور بی بی سکینہ کے حوالے سے مجلس ہے تو اس حوالے سے ایک تازہ کلام کے چند اشعار
سامعین ناظرین جہاں بھی دنیا میں سن رہے ہیں اور محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد ہیں کتنے معجزات سکینہ کے حالت میں ہیں کتنے معجزات سکینہ کے حالت میں سمٹی ہے کائنات سمٹی ہے کائنات سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں مرقد کا خوف اور نہ محشر کی فکر ہے مرقد کا خوف اور نہ محشر کی فکر ہے جب ہے میری حیات جب ہے میری حیات سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں شعر ملاحظہ کیجیے گا مشق و علم کو ساتھ میں دیکھا تو یہ لگا مشق و علم کو ساتھ میں دیکھا تو یہ لگا عباس کا ہے ہاتھ عباس کا ہے ہاتھ سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں غازی کو صرف ایک اشارے کی دیر ہے غازی کو صرف ایک اشارے کی دیر ہے رکھ دے گا وہ فرات رکھ دے گا وہ فرات سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے بوتراب کی کنکر سے گر کہے ہوتی ہے بوتراب کی کنکر سے گر کہے کرنے لگے وہ بات کرنے لگے وہ بات سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے معجزات
سکینہ کے ہاتھ میں، دامن کشادہ کرنے لگی جس گھڑی اجل، دامن کشادہ کرنے لگی جس گھڑی اجل، ٹھہری رہی حیات، ٹھہری رہی حیات، سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے معجزات، سکینہ کے ہاتھ میں، جی بھر کے دیکھ لے شب عاشور باپ کو، جی بھر کے دیکھ لے شب عاشور باپ کو، یہ آخری ہے رات، یہ آخری ہے رات، سکینہ کے ہاتھ میں کتنے معجزات، سکینہ کے ہاتھ میں، دامن جلا تماچے لگے در بدر ہوئی، دامن جلا تماچے لگے در بدر ہوئی، پھر بھی ہے دینیات، پھر بھی ہے دینیات، سکینہ کے ہاتھ میں ہیں کتنے معجزات، سکینہ کے ہاتھ میں، مجھ کو ندیم نخوی شفاعت کی فکر کیا، مجھ کو ندیم نخوی شفاعت کی فکر کیا، جب ہے قلم دوار، جب ہے قلم دوار، سکینہ کے ہاتھ میں ہے کتنے معجزات، سکینہ کے ہاتھ میں، سمٹی ہے کائنات، سمٹی ہے کائنات، سکینہ کے ہاتھ میں ہیں کتنے معجزات، سکینہ کے ہاتھ ماشاء اللہ، ہیں کتنے معجزات سکینہ کے ہاتھ میں، سمٹی ہے کائنات سکینہ کے ہاتھ میں۔ جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب جناب سکینہ کی بارگاہ میں پرسوز اشعار کی سوغات پیش کر رہے تھے۔ ستارے ہاتھ میں لے کر خطاب کرتا ہوں، میں آسمان سے اکثر خطاب کرتا ہوں۔ اور اب سبحان اللہ، قائم ٹی وی کی مجلس سے عالی جناب ڈاکٹر سید علی عباس زیدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔
नारे सलवात। اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اللهم صل على اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. سامعین گرامی قدر، آج کے ذکر فضیلت کے لیے نامہ کلام میں آئے مودت کو تلاوت کیا گیا ہے. آئے مودت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اس لیے تمہید کی منزل پر رکے بغیر اس آئے مبارکہ کے ترجمے کو آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے مجھے تیزی سے آگے بڑھنا ہے، اس لیے دامن وقت بہت زیادہ گنجائش نہیں رکھتا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. رب ذوالجلال اپنے محبوب رسول کو مخاطب فرماتا ہے، وہ رسول جو سید الانبیاء ہے، جو سردار المرسلین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو فخر موجودات بھی ہے، باعث خلقت کائنات بھی ہے. اس رسول کی شان رسالت یہ ہے کہ وہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,34,999 انبیاء کے معجزات و کمالات کا تنہا وارث و رسول. رب ذوالجلال نے سید الانبیاء کو مخاطب فرمایا اور آواز دیتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا بجز اس کے، سوا اس کے کہ مودت کرو میرے قربا سے. سامعین گرامی قدر، مباحث بے شمار ہیں، مطالب حساب ہیں. یہ آئے مودت اپنے اندر معانی کا، مطالب کا ایک بحر بے قرار رکھتی ہے، لیکن چونکہ دامن وقت کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے، اس لیے میں بہت زیادہ مائنر ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. اپنے موضوع سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ترجمے کی منزل پر غور فرمایا کہ ہم نے جرت لفظی سے کام لیتے ہوئے وہ عمومی ترجمہ نہیں کیا ہے آئے مودت کا جو بہت تواتر کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ جرت لفظی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ترجمے کو بیان کیا گیا کہ جو حقیقی ترجمہ ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو
کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا، جبکہ ہم نے اجر رسالت نہیں اجرت کا لفظ استعمال کیا. اللہ کہا، ایکسیپشن کو رکھا، الا المودۃ فی القربى، بجز اس کے، سوا اس کے کہ محبت کرو. نہیں، محبت مانگی ہی نہیں ہے، محبت کا لفظ ہی نہیں ہے. بجز اس کے کہ مودت کرو میرے قرابت داروں سے نہیں، مودت کرو میرے قربا سے، قرابت دار نہیں کہا ہے. سامعین گرامی قدر، صاحبان علم و معرفت ہیں، آپ کی سماعتیں زیر سایہ منبر پروان چڑھتی ہیں، آپ قرآن کے اسرار و رموز کو جانتے ہیں، آپ قرآن ناطق کے چاہنے والے ہیں، آپ قرآن صامت کو قرآن ناطق سے لیتے ہیں. اس لیے مجھے امید واثق ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ نے ترجمے کے اندر جو 3 منازل کے اوپر جرأت لفظی سے کام لیتے ہوئے عمومی ترجمے سے اختلاف کیا گیا، آپ نے یقیناً ان تینوں منازل کو نوٹ کیا ہوگا. اور یہی تینوں منازل مجھے اس مختصر سے وقت میں اجمالاً بیان کرنی ہے، تفصیلی بیان کا وقت ہی نہیں ہے، اور پھر کسی پیغام پہ پہنچ کر آج کے ذکر کو مکمل کرنا ہے. پہلی منزل کیا ہے کہ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا، جبکہ ہم نے کہا کہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. میں آیت کو دوبارہ سے بیان کرتا ہوں اور آپ رسالت کا لفظ اس میں تلاش کیجئے، پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیت مکمل ہو گئی. کہیں پر بھی سامعین گرامی قدر رسالت کا لفظ نہیں ہے، اجرت کا لفظ ہے. یہ اجرت ضرور مانگی جا رہی ہے، لیکن اجرت ہے کس چیز کی یہ ہمیں دیکھنا ہے. یہ اجرت سامعین گرامی قدر رسالت کی اجرت نہیں ہے، لیکن اجرت پھر بھی مانگی جا رہی ہے، پھر بھی کچھ طلب کر رہا ہے خدا کا محبوب رسول. لیکن بہت مختصر سی آیت ہے، لیکن اگر اس مختصر سی آیت کو سمجھنا ہے تو اس مختصر سی آیت کو بھی 2 اجزاء میں تقسیم کرنا ہوگا. پہلا جز کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ پہلا جزو ہے. اور دوسرا جز کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى. فوراً اللہ کا لفظ استعمال کیا، ایکسیپشن کو رکھا، استثناء کو رکھا، اور قدرت یہ کہتے کہ ہاں مگر ایک سوال ہے، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میرے قربا سے مودت کا حق ادا کرو. اب پہلی منزل تو یہ ہے کہ اگر آیت کو سمجھنے کے لیے ہم نے 2 اجزاء میں سے 2 سیکوینسز میں تقسیم کیا، تو پہلا سیکوینس نفی کا صیغہ ہے، لا اسألکم، کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لا کہا. اور دوسرے جملے، دوسرے سیکوینس میں، دوسرے جز میں اللہ کہہ کے جو حق اور سچ بات ہے رب کریم نے اسے بیان فرمایا. الا المودۃ، مودت چاہیے، مودت کا تقاضا کیا جا رہا ہے. تو بہت آسان سا جملہ ہے اور بہت آسان گفتگو ہے، لیکن یہ قدرت کا اصول ہے اور اس اصول کو ہمیں سمجھنا ہے. قدرت کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی بات کی اہمیت کو ثابت کرنا ہوتا ہے تو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے لا کے ساتھ بیان کرتا ہے، پھر اللہ کے ساتھ بیان کرتا ہے. ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان شروع ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم کلمہ توحید نہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید مکمل ہو گیا، کوئی معبود نہیں مگر خدا کے سوا. اور دیکھیے مختصر سے کلمہ توحید کو بھی رب ذوالجلال نے پہلے لا کے ساتھ بیان کیا، پھر اللہ کے ساتھ بیان کیا. یعنی طریقہ قدرت یہ ہے کہ جب بات کی اہمیت کو منوانا ہو تو پہلے لا کہہ کے تمام باطل کے دعووں کو، باطل باتوں کو رد کیا کرتا ہے، اور پھر اللہ کہہ کے حق اور سچ بات کو پیش کیا جاتا ہے. کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر خدا کے سوا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا بزرگ و برتر
برابر ہے, وہ خدا واحد و یکتا ہے. اسی لیے آواز دی, لا اسألکم علیہ اجرن, میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا, مجھے تمہارا مال درکار نہیں ہے, تمہارا پیسہ درکار نہیں ہے, تمہاری اولادیں درکار نہیں ہے, تمہارے زر و جواہر درکار نہیں ہے. الا المودۃ فی القربى, الا کہا, ایکسپشن کو رکھا, استثناء کو رکھا. ہاں اگر مجھے کچھ طلب کرنا ہے تو وہ طلب یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت کا حق ادا کر. اصول یہ ہے سامعین گرامی قدر کہ رب کریم جب کسی بات کی اہمیت کو بتلاتا ہے یا کسی بات کو منوانا چاہتا ہے تو پہلے لا کے ساتھ استعمال کرتا ہے, پھر اللہ کے ساتھ استعمال کرتا ہے. دو لا اور اللہ سامعین گرامی قدر آپ نے سماعت فرمائے. اگر تیسرا لا اور اللہ میں نے بیان نہیں کیا تو میں اپنی خطابت سے انصاف نہیں کروں گا. آپ کا حسن سماعت تقاضا کر رہا ہے, میرا زور خطابت تقاضا کر رہا ہے کہ وہ تیسرا لا اور اللہ بھی بیان کر دیا جائے, لیکن ذہنوں میں رہے کہ یہ رب کو منوانا ہے بات کو, اس کے لا اور اللہ کے ساتھ بیان کر رہا ہے. پہلے لا اور اللہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ. دوسرا لا اور اللہ کیا تھا, لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى. اور تیسرا لا اور اللہ کیا ہے, نور کی مخلوق چلی ہے, آسمان کی بلندیوں سے چلی ہے, زمین کی گہرائیوں کی طرف آئی ہے, اور یہ کہتے ہوئے آئے ہیں, شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یہ قدرت کا ارادہ, یہ قدرت کی ضد ہے کہ بات کو منوانا ہے. تو پہلے لا کے ساتھ بیان کرے گا, پھر اللہ کے ساتھ بیان کرے گا. کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. دنیا کہتی ہے کہ یہ رسول کہہ دو میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا ہوں, یا رسالت کا لفظ ہی نہیں ہے. اور پھر رسالت کی اجرت سامعین گرامی قدر رب ذوالجلال کیوں رسول سے کہے کہ ہم سے مانگے, بندوں سے طلب کرے. رسول ہم نے تو نہیں بنایا تھا, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ رسول بن کر آئیے, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ عمومی طور پر ہماری زندگی کو مشکل میں ڈال دیجئے. تو اصول یہ ہے کہ جو ذمہ داری عطا کیا کرتا ہے وہی اجرت بھی ادا کیا کرتا ہے. ہم نے رسول بنایا نہیں تو ہم سے اجرت کیوں طلب کرے؟ اگر رسالت کی اجرت طلب کرنی ہے تو اس سے طلب کرے رسول کی جس نے رسول بنا کر بھیجا, جس نے عہدہ رسالت دیا ہے. میں بہت اجمالاً گفتگو کر رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. جس نے رسول بنایا ہے, مبعوث برسالت کیا ہے, اگر اجرت طلب کرنی ہے تو اس سے طلب کرے. لیکن پھر بھی کچھ طلب کیا جا رہا ہے, پھر بھی کچھ مانگا جا رہا ہے. یقیناً بچے بھی سماعت کر رہے ہوں گے, ینگسٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے. آسان کروں گا گفتگو کو کہ رب ذوالجلال آپ کی تعلیمی مراحل کو آپ کے لیے آسان کرے. آپ اپنے اسکولز میں جاتے ہیں, اپنے کالجز میں جاتے ہیں, اپنے پروفیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. آپ کا ٹیچر جب کلاس میں آتا ہے تو آپ کو ٹیچ کرتا ہے, سبجیکٹ کو پڑھاتا ہے, اور جب اٹھ کے جاتا ہے تو کوئی بھی استاد کمرہ جماعت میں تعلیم دینے کی اجرت شاگرد سے, طالب علم سے نہیں طلب کیا کرتا. لیکن دیکھیے یہ بھی آپ کا مشاہدہ ہے, یہ بھی آج کل کی آبزرویشن ہے کہ جب استاد جانے لگا, کچھ لوگ ایسے تھے, کچھ طالب علم ایسے تھے کہ جنہوں نے کنسنٹریٹ نہیں کیا, جن کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوئے, جو کچھ بتلایا گیا تھا اس کو سمجھ نہیں سکے. تو جیسے ہی ٹیچر نکلا پیچھے پیچھے یہ بھی پہنچے کہ حضور آپ نے پڑھا تو لیا لیکن ہمارے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوئے ہیں, یہ ایمبیگوس چیز رہتی ہے, یہاں پہ ایمبیگوٹی ہے, یہ صحیح چیز سمجھ میں نہیں آئی. تو حضور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر شام میں آپ تھوڑا سا کرم فرمائے, ہم پر توجہ فرمائے, تو ہم آپ سے ٹیوشن لینا چاہتے ہیں. بس جیسے ہی سامعین گرامی قدر ٹیوشن کی بات آتی ہے تو وہی استاد جو کمرہ جماعت میں پڑھانے کی اجرت
اس طالب علم سے طلب نہیں کرتا تھا. جب یہ ٹیوشن کی بات کرتا ہے تو پلٹ کر استاد یہ کہتا ہے کہ کلاس میں جو کچھ پڑھایا تھا اس کی اجرت اس کلاس تک بلانے والی انتظامیہ سے طلب کروں گا، لیکن ٹیوشن کی ذمہ داری انتظامیہ کی طرف سے نہیں ہے. یہ ذمہ داری تم مجھے دے رہے ہو، میں ادا کر سکتا ہوں یہ ذمہ داری، لیکن اس کی اجرت تم سے طلب کروں گا. بس اتنی سی منزل ہے سامعین گرامی قدر کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے، رسول کے چاہنے والوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، مستطیع تھے تو حج کے لیے بھی گئے ہیں، صاحب نصاب تھے تو زکوٰۃ کو بھی ادا کیا ہے، اوامر کو ادا کرتے رہے ہیں، منکرات سے بچتے رہے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ مسلمان خدمت رسالت میں پہنچا ہے کہ اللہ کے رسول جو آپ نے کہا تھا سب پہ عمل کیا ہے، جو آپ کی تعلیمات تھی اسے من و عن پورا کیا ہے. اب میں چاہتا یہ ہوں حضور کہ آپ میری شفاعت بھی فرما دیں، آپ نجات کے لیے میرے وسیلہ بھی بن جائیں. تو آواز رسالت یہ آئے گی کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اوامر اور نواہی کو بتلانا یہ کار رسالت میں شامل تھا. اگر اس کی اجرت طلب کرنی ہے تو رب سے طلب کروں گا، لیکن شفاعت و نجات یہ کار رسالت میں شامل نہیں ہے. لیکن رسول ہو، مبشر ہو، نذیر ہو، اس کا فرستادہ ہو، رحمت العالمین ہو، میں نجات کا وسیلہ بھی بن سکتا ہوں، میں شفیع بھی بن سکتا ہوں. اگر تم مجھے شفیع بنانا چاہتے ہو، منجی بنانا چاہتے ہو، مجھ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، نجات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، تو یہ ذمہ داری تم دے رہے ہو، اس کی اجرت تم سے طلب کروں گا. اور اگر مجھے شفیع بنانا چاہتے ہو تو اس کی اجرت یہ ہے کہ میرے مودت سے، میرے قربہ سے مودت کا حق ادا کرو، پولیس سرا سے گزر جانا. تو یہ اجرت سامعین گرامی قدر، یہ اجرت رسالت کی اجرت نہیں ہے، یہ اجرت علماء نے بحث کی ہے، یہ اجرت شفاعت اور نجات کی اجرت ہے. اور اجرت کیا ہے؟ اجرت یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. ایبسلیوٹلی یہ بالکل غلط ترجمہ ہے. میرے قرابت داروں سے محبت نہیں کرو، میرے قربا سے مودت کرو. دو منازل ہیں، بس دامن وقت بہت زیادہ قلیل ہے اور بہت روانی کے ساتھ بہت سپرفیشلی مجھے گزرنا ہے. قربا سے مودت کرنی ہے، قرابت داروں سے محبت نہیں کرنی. مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی ہے. مودت اور ہے، محبت اور ہے. محبت کیا ہے؟ اگر آپ پریسائزلی، بہت کنسائزلی محبت کو، لو کو ڈیفائن کریں گے تو لو از اے ویلیو. لو، محبت ایک جذبہ ہے، محبت ایک قدر ہے. یہ جذبہ نہ مانگا جاتا ہے نہ طلب کیا جاتا ہے، محبت خود بخود ہو جایا کرتی ہے. تو محل انصاف ہے سامعین گرامی قدر کہ جس پر بندے کا اپنا اختیار نہ ہو وہ خدا کا محبوب رسول کس طرح سے مان سکتا ہے؟ تو اس نے محبت نہیں مانگی ہے. محبت کی نہیں جاتی، محبت مانگی نہیں جاتی. محبت love cannot be asked, love cannot be done. محبت خود بخود ہو جایا کرتی ہے. تو اب وہ محبت نہیں مانگ رہا، اس نے مودت مانگی. فرق کیا ہے محبت میں اور مودت میں؟ لیکن میں آپ کو تاریخ کا منظر دکھلاتا ہوں، ناشناسا نہیں ہے، اور اس تاریخ کے منظر سے مودت اور محبت کا فرق واضح ہو جائے گا. میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں لیکن فقط سمجھانے کے لیے. شب عاشور ہے، ایک خیمہ ہے، اور اس خیمے کے اندر ایک 18 برس کا کڑیل جوان لیٹا ہوا ہے. یہ محبت ہے نا، اس محبت کی دنیا میں بہترین مثال ماں کی بیٹے سے محبت ہے. اسے خوبصورت سا نام مامتا کر دیا گیا ہے. تو اب شب عاشور کا منظر ہے، ایک کڑیل جوان بیٹا لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے شمع کی روشنی میں ماں اپنے 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی ہے. بیٹا بھی خیمے میں ہے، ماں بھی خیمے میں ہے.
یعنی محبت کی بہترین مثال خیمے کے اندر موجود ہے. ماں کی بیٹے سے محبت بہترین محبت ہے، لیکن شمع کی روشنی میں بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے ماں دعا کیا مانگ رہی کہ پالنے والے کل جب سب اپنی قربانیاں پیش کریں تو میرا یہ لال علی اکبر، میری یہ 18 برس کی کمائی علی اکبر، میرا یہ کڑیل جوان بیٹا علی اکبر سب سے پہلے میرے والی پر، سب سے پہلے میرے آقا پہ قربان ہو جائے. بس سمجھیے گا، سب سے پہلے میرے حسین پر، میرے آقا پر، میرے والی پر میرا یہ لال قربان ہو جائے. جملہ کہہ کے تیزی سے آگے بڑھوں گا کہ شہزادی ام لیلا کو محبت تھی شہزادہ علی اکبر سے، اور مودت تھی حسین ابن علی سے. یعنی مودت وہ جذبہ ہے کہ جس پر ہماری محبتیں قربان ہو جائیں. تو محبت نہیں طلب کی جا رہی ہے، وہ جذبہ طلب کیا جا رہا ہے، اس مودت کو طلب کیا جا رہا ہے جس پہ ہماری محبتیں قربان ہو جائیں. وہ جذبہ مودت قربا کے ساتھ روا رکھنا ہے، اور قربا کے ساتھ اس جذبہ مودت کو روا رکھیے تو نجات و شفاعت کا پروانہ ہاتھ میں آ جائے گا. درود بھیجیں عظمت محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے دامن، مجھے صرف 30 منٹ کا کہا گیا، اور 30 منٹ ایک خطیب کے لیے بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک آیت کے حوالے سے گفتگو کو کرتے ہوئے. ظاہر ادھر ادھر کی گفتگو ہم نہیں کر رہے ہیں، ایک آیت کے حوالے سے اس کو لے کر آگے چلنا ظاہر 30 منٹ میں بہت مشکل ہے، لیکن میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. ایک تو منزل یہ تھی کہ یہ اجرت رسالت کی نہیں ہے، شفاعت و نجات کی. دوسری منزل جو ہم نے طے کی کہ یہ محبت نہیں مانگی ہے، یہ مودت طلب کی جا رہی ہے. اور مودت کس سے کریں؟ قرابت داروں سے نہیں، مودت مانگی ہے قربا سے. اینڈ میک اٹ ویری کلیئر، قرابت دار اور ہیں، قربا اور ہیں. دعوت ذوالعشیرہ کے وقت آواز دی تھی، رسول اپنے قرابت داروں کو ایک دعوت پہ بلائیے. سورہ انفال شورہ میں ملے گا آپ کو، اپنے قرابت داروں کو ایک دعوت پہ بلائیے. اور تاریخ نے دیکھا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب قرابت دار آئے تو قرابت داروں کی فہرست میں ابو جہل بھی نظر آ رہا ہے، ابو لہب بھی نظر آ رہا ہے، ابو سفیان بھی نظر آ رہا ہے، عتبہ بھی نظر آ رہا ہے، تیبہ بھی نظر آ رہا ہے، شعبہ بھی نظر آ رہا ہے. یعنی جو کوئی بھی دشمنی اسلام میں اور دشمنی رسالت میں پیش تھا وہ قربا کی، قرابت داروں کی فہرست میں نظر آ رہا تھا. تو اگر قرابت داروں سے مودت کیجئے تو ابو جہل سے بھی مودت کرنی ہوگی، ابو سفیان سے بھی مودت کرنی ہوگی، عتبہ عتیبہ شعبہ سے بھی مودت کرنی ہوگی. عزیزان گرامی قدر، مودت تو ہو جائے گی ان سب سے، لیکن نہ دین باقی رہے گا، نہ اسلام باقی رہے گا. تو اب یہ مودت جو طلب کی جا رہی ہے یہ قرابت داروں سے نہیں ہے. قرابت دار سب دعوت ذوالعشیرہ میں موجود تھے، یہ قربا سے مودت مانگی جا رہی ہے. قربا سے مودت کرو. اب قربا کہاں سے ملیں گے؟ کون ہے قربا؟ کن سے مودت کا حق ادا کیجئے؟ بہت روانی سے گزرنا ہے مجھے سامنے گرامی قدر. دیکھیں قربا کے معانی ہے افعل و تفصیل مونس واحد. قربا ملیں گے تو مونس سے ملیں گے، واحد سے ملیں گے، اور یہ دونوں شرائط ایک ہی ذات میں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ مونس تو ہو لیکن واحد نہ ہو، یا واحد ہو رشتے کے اعتبار سے لیکن مونس نہ ہو. نہیں، ایسی ہستی کو تلاش کیجئے جو جینڈر کے حساب سے مونس ہو اور رشتے کے حساب سے واحد ہو. ایسی خاتون کو تلاش کیجئے کہ جو واحد ہو رشتے کے اعتبار سے. ازواج مطہرات کو دیکھا، مونس تو ہیں سمت کے حساب سے لیکن واحد نہیں ہے. تو کہاں سے پتا چلے گا؟ ذہن میں رکھیے گا کہ قربا ملیں گے تو مونس سے ملیں گے، واحد سے ملیں گے. ایسی ہستی کو تلاش کرنا ہے. عزیزان محترم، آج شب جمعہ ہے، آپ کے گھروں میں حدیث قصہ کو تلاوت کیا گیا ہے. آپ حدیث
किसा में एक कसीदा पढ़ते हैं कि रब ज़ुल जलाल ने जब पंजतन अतहा चादर ततहीर के नीचे जमा हुए तो बस में मलाइका में रब ज़ुल जलाल ने कसीदा पढ़ा था, या मलाइकती व सुक्काना समावाती व इज्जती व जलाली इन्निमा खलक़्तु समाअ मबनियतन वला अर्ज़न मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बते हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। ऐ मलाइका, ऐ साकिनाने समावात, कसम है मुझे अपने इज्जत और जलाल की कि मैं ना पैदा करता इस आसमान बुलंद को, मैं ना पैदा करता इस जमीन गस्तरदा को, मैं ना खल करता इस रोशन चांद को, मैं ना पैदा करता इस ज़ियाबार सूरज को, मैं ना खल करता इन बहते हुए दरियाओं को, मैं ना पैदा करता इन दरियाओं में चलती हुई कश्तियों को। अगर मैंने सब कुछ पैदा किया है तो उन पांच की मोहब्बत में जो चादर के नीचे मौजूद है, जो ज़ेरे किसा मौजूद है। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या मंजिलत है। ये पूरी कायनात उन पंजतन अतहार के सदक़े में बन रही है जो चादर के नीचे मौजूद है। बस में मलाइका थी अजीज़ान मोहतरम कि जब लफ्ज़ हाउला आया का जहन चे की तरफ गया। खिलकत अव्वल की मंजिल पर रब ने आवाज दी थी, हाउला इन कुंतुम सादिकीन, ये जिनके नाम बतलाए गए हैं ये वो हैं जो सादिकीन में से हैं। लेकिन मसला हल नहीं हुआ था। आज वही बज़्म मलाइका है, वही रब ज़ुल जलाल है। जब लफ्ज़ हाउला आया अब मलाइका से नहीं रहा गया, अमीन वही इलाही बढ़े, सरदारुल मलाइका आगे बढ़े, जनाब जिब्राइल आगे बढ़े, हाथों को जोड़कर अर्ज की होगी, या रब व मन तहतल किसा, पालने वाले ये तो बतला कि चादर के नीचे हैं कौन। रब ज़ुल जलाल तारुफ करवाएगा, लेकिन इससे पहले आइए हम हाथों को जोड़े, बारगाह अमीन वही इलाही में कहे कि अमीन वही इलाही, ए मज़ाज शनास कुदरत, क्या आपने आसमान की बुलंदियों से नहीं देखा होगा कि कौन कौन दाखिले खाना हो रहा है, कौन कौन इजाजत तलब कर रहा है और ज़ेरे किसा जा रहा है। और जब देखा था तो पूछना कैसा कि या रब व मन तहतल किसा, तो सामा फहम को बेदार करके अगर मैं सुनूं तो आवाज़े अमीन वही इलाही आएगी कि हमने दाखिले खाना होते भी देखा, हमने ज़ेरे किसा जाते भी देखा, लेकिन हम भी क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। जब तक ये अलग अलग रहते हैं इनकी शनाख्त मुमकिन होती है, जब सिमट कर एक मरकज पे आ जाते हैं, नूर वाहिद बन जाते हैं, पहचाने नहीं जाते, पहचाने नहीं जाते। जसारत कर रहा हूं, नकवी साहब तशरीफ फरमा है, इकबाल भाई तशरीफ फरमा है, बहुत जसारत के साथ बारहा सुने हुए जुमले, बारहा पढ़े हुए मिसरे, सुने हुए मिसरे कि अल्लाह ने क्या खूब सवारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर एक को प्यारे हैं मोहम्मद। अक्सर अक्सर दर ज़हरा पे ये जिब्रील ने सोचा पैगाम किसे दूं कि ये सारे हैं मोहम्मद। अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद, या रब व मन तहतल किसा। बस मुख्तसर किया मैंने, मुकम्मल किया, मैं मुसाहिब की तरफ आ रहा हूँ। यानी मोहतरम, बज़्म में मलाइका में कुदरत से सवाल किया जा रहा है। मलाइका सामने मौजूद है, सरदारुल मलाइका पूछ रहा है, या रब व मन तहतल किसा, पालने वाले चादर के नीचे हैं कौन। तरीक़ा दुनिया क्या है, तरीक़ा तारुफ जो मुरव्वजा है वो क्या है, ये बड़े के हवाले से छोटे का तारुफ होता है। फलां का बेटा, फलां आलिम का शागिर्द, फलां बड़े आदमी का रिश्तेदार, तो बड़े के हवाले से छोटे का तारुफ। यही तरीका दुनिया है, यही तरीका तारुफ है। और बिला इख्तिलाफ राय, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसमें कि सबसे बुलंद जात ज़ेरे किसा अगर किसी की है तो सैयदुल अंबिया की। तब तारुफ क्या होना चाहिए कि मेरा रसूल है, मेरे रसूल की बेटी है, रसूल के दामाद हैं, रसूल के नवासे हैं। लेकिन ये तारुफ रब्बुल आलमीन करवा रहा है,
جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے رسول کی بیٹی ہے تو نہ کہنے پر اتنی بیٹیاں بنا لی، اگر کہہ دیتا کہ میرے رسول کی بیٹی ہے تو کتنی بیٹیاں اور بن جاتی۔ اگر میں یہ کہتا میرے رسول کے داماد ہیں تو جتنی بیٹیاں بناتے اتنے داماد لے آتے۔ اگر میں یہ کہتا کہ میرے رسول کے نواسے ہیں تو کون کون اس فہرست میں داخل ہو جاتے۔ تو اب تعارف نہ جامع رہتا نہ مانے رہتا۔ دیکھیے جو موسٹ پریسائز بٹ دا موسٹ کمپریہنسو وے آف انٹروڈکشن ہے، اس کی دو شرائط ہیں، دو کنڈیشن۔ تعارف جامع بھی ہونا چاہیے، تعارف معنی بھی ہونا چاہیے۔ جامع کا مطلب کیا ہے؟ بہت ہی مختصر اختصار کے ساتھ، جامع کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی مستحق تعارف سے باہر نہ رہ جائے، اور معنی کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی غیر مستحق تعارف میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے رسول کی ذات کو ایک طرف رکھا کہ کہیں اور بیٹیاں نہ بن جائیں، اور داماد نہ آ جائیں، اور نواسے نہ آ جائیں، تو نہ تعارف جامع رہے گا نہ معنی رہے گا۔ تو یہ ذات رسالت کو ایک طرف رکھا، قدرت نے طریقہ تعارف کو بدلا۔ ہمیشہ بڑے کے حوالے سے چھوٹے کا تعارف ہوتا تھا، آج چھوٹے کو منتخب کیا، اور تعارف کی شان کیا نظر آ رہی ہے۔ ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ یہ اہل بیت نبوت ہیں، یہ معدن رسالت ہیں۔ سنو، یہ فاطمہ ہیں، ان کے والد بزرگوار ہیں، ان کے شوہر نامدار ہیں، ان کے فرزندان ارجمند ہیں۔ بس سامعین گرامی قدر، ذات جناب سیدہ عالم کو مرکز بنایا رب ذوالجلال نے، اور بی بی کو مرکز بنا کر، عصمت کبریٰ کو مرکز بنا کر، رسالت کو سیدہ کے حوالے سے پہچنوایا، ولایت کو سیدہ کے حوالے سے پہچنوایا، امامت کو سیدہ کے حوالے سے پہچنوایا۔ اور آسان کروں کہ ذات سیدہ کو مرکز بنایا، ذات محمد کو بی بی کے حوالے سے پہچنوایا، ذات امیر کائنات کو عصمت کبریٰ کے ذریعے سے پہچنوایا، ذات حسنین علیہ السلام کو بی بی کے ذریعے سے پہچنوایا۔ بس یہی تو ہم نے بھی کہا تھا کہ اگر قربان ملیں گے تو مونس سے ملیں گے، واحد سے ملیں گے۔ بس جو سیدہ سے نزدیک ہے اور جن سے سیدہ نزدیک ہے وہی قربان ہے، انہی سے مودت کیجئے اور نجات و شفاعت کے پروانے کو حاصل کر لیجئے۔ پورے سراج سے گزر جائے۔ یہ ہے آئے مودت کا خلاصہ مختصراً۔ مجھے نہیں معلوم کہ دامن وقت گنجائش رکھتا ہے یا نہیں، مجھے مصائب کی طرف آنا ہے، لیکن میں آپ کو ایک فوڈ آف تھاٹ دے رہا ہوں۔ اگر میرے پاس دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں اس کو کلیئر کرتا، لیکن کسی اور وقت کے وعدے کے ساتھ۔ دیکھیے جو آئے مودت ہے نا، it has got a lot of depth in it، بہت ہی گہرائی ہے اس کے اندر، گہرائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ مودت کرو میرے قربا سے کے لیے فی نہیں آتا ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، انٹو، اور سے کے لیے عربی میں کیا ہے؟ من۔ ہونا کیا چاہیے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ مِنَ الْقُرْبَى۔ لیکن وہ بہترین علم رکھنے والا ہے، علم کو جس نے خلق کیا، مجھ جیسا کم علم انسان قاموس کو جانے، ڈکشنری کو پہچانے، لغت کو پہچانے، اور جو علم کو خلق کرنے والا ہے، کیا وہ زبان کی نزاکتوں کو نہیں سمجھا ہوگا؟ تو یہ من کی جگہ جو فی کا لفظ ہے، اس کے اندر ایک پیغام ہے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ پیغام تو بہت خوبصورت ہے، لیکن پھر کبھی اور وقت کے وعدے کے ساتھ قربا سے مودت کیجیے اور پورے سراج سے گزر جائے۔ روز محشر ہوگا،
جنت والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوزخ والے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک آواز آئے گی واقفہم انہم مسئولون، ان جانے والوں کو روکیے سے کوئی سوال کیا جائے گا۔ تفسیر قرآن کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے، میں اپنے بزرگ جن کے خاندان سے میرا تعلق ہے ان کی تفسیر قرآن سے مولانا ظفر حسن قبلہ امروہوی کی کتاب سے بحث کر رہا ہوں کہ جانے والوں کو روکا جائے گا، جنت والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوزخ والے دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ آواز آئے گی واقفہم انہم مسئولون، ان جانے والوں کو روکیے، ان سے کوئی سوال کیا جائے۔ اب تفصیل ہے وہ آپ چیک کیجئے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں کہ رب ذوالجلال جنت اور دوزخ تقسیم ہو چکی ہے اعمال کی بنیاد پر، جزا و سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، سورہ مبارک زلزال۔ تو اب کون سا سوال باقی رہتا ہے کہ جس کے لیے روکا جا رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی کہ ایک سوال میرے رسول نے اپنی امت سے کیا تھا اور امت بھلا نہ دے اس لیے اس سوال کی حفاظت کا انتظام میں نے یہ کیا تھا کہ قرآن کی آیت بنا دیا تھا۔ جانے والوں کو روکا جائے گا اور پھر یہ سوال کیا جائے گا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ، اے رسول ان سے پوچھو جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، ان سے بھی پوچھو، جن کا ٹھکانہ کہیں اور ہے ان سے بھی پوچھو کہ کیا تم نے حق مودت عطا کیا تھا؟ بس اب نتیجہ بدل جائے، اب فائنل ڈیسٹینیشن چینج ہو جائے۔ جنہوں نے عبادتوں کے ساتھ حق مودت ادا کیا وہی جنت تک پہنچیں گے، وہی فلاح کو حاصل کریں گے، وہی نجات کو حاصل کریں گے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو در محمد و آل محمد سے وابستہ رکھے، تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیقات عالیہ عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج یہ مجلس عزا مخصوص ہے اس بی بی کی شہادت کے ذکر کے ساتھ جسے میرے آقا نے نماز شب کی دعاؤں میں طلب کیا تھا۔ میرا مولا کثرت سے دعا مانگتا تھا کہ پالنے والے مجھے ایک بیٹی عطا فرما جو مجھے بہت چاہے اور جس سے میں بہت پیار کروں۔ پالنے والے جب تیرے دین پہ برا وقت آئے تو باپ اور بیٹی میں جدائی ہو جائے، میں بھی صبر کروں، میری بیٹی بھی صبر کرے، شہزادی سکینہ جیسی بیٹی عطا ہو۔ میرا مولا ناز و نعام سے پال رہا ہے، گودی میں پروان چڑھا رہا ہے، بچوں کی فطرت کے نزدیک ہو کے بات کروں گا۔ خداوند عالم آپ کے بچوں کو شاد و آباد رکھے۔ آپ کا بچہ دن بھر کہیں بھی رہے لیکن جب اسے نیند ستاتی ہے ہر بچہ ماں کی آغوش کو تلاش کرتا ہے، لیکن روایتیں کہتی ہیں بابا کی چاہنے والی میری شہزادی سکینہ تھی کہ جب بھی سونا چاہا ہے عزاداروں کبھی ماں کی آغوش میں سر نہیں رکھا، بابا کے سینے پہ ننھا سا سر رکھا اور بی بی کو نیند آ جاتی تھی۔ اسی لیے جب بابا آخری رخصت کو آئے ہیں تو بی بی نے حسرت سے بابا کے چہرے کو دیکھ کر، میر انیس نے منظر کشی کی ہے، کہ بی بی نے بابا کے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا نیند آئے گی جو آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ عزاداران امام، چاہنے والی بیٹی ہے، جب کسی طرح سے بھی بابا کے گلے سے بی بی نے باہوں کو نہیں نکالا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا جھکا، گوش مبارک شہزادی سکینہ میں کچھ کہا تو بی بی گلے سے باہوں کو نہیں نکالتی تھی۔ ایک مرتبہ تڑپ کے گلے سے باہوں کو نکالا، حسرت سے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا اچھا بابا خدا حافظ ہونا سے بابا پھر ملیں گے اگر قسمت نے ملایا ہے۔ عزاداروں بابا رخصت ہو گئے، مجھے مقتل میں کہیں
کہیں نہیں ملا ہے، مجھے کسی روایت میں نہیں ملا ہے کہ بی بی کے گوش مبارک میں میرے آقا نے کیا کہا تھا، لیکن میرا تصور یہ کہتا ہے کہ شاید یہ کہا ہو میری جان سکینہ، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ، ارے بیٹا صبر کرنا سکینہ، صبر کرتے کرتے زندان شام میں پہنچ جانا، ہم خود لینے کے لیے آئیں گے۔ عزادارو صادق القول بابا تھا، کسی نے تماچا مارا، بی بی نے صبر کیا، کسی نے تازیانے مارے، مظلومہ نے صبر کیا، گوشوارے چھینے گئے، یتیمہ نے صبر کیا، کرتے کا دامن چلایا گیا، مظلومہ نے صبر کیا۔ اجرکم علی اللہ، صبر کرتے کرتے میری بی بی زندان شام میں آ گئی، وہ زندان شام جہاں دل میں دھوپ سے بچاؤ نہ تھا، راتوں سے بچاؤ نہ تھا۔ ایک رات کو بی بی کی آنکھ لگی ہے، ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ چاہنے والے بابا ہیں، کہتے ہیں اٹھو سکینہ، اٹھو میری جان، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا سکینہ، ہم لینے کے لیے آئے ہیں۔ عزادارو خدا تمہاری اولادوں کو سلامت رکھے، آپ کی بیٹیاں شاد رہے۔ عزادارو بس بابا کو خواب میں دیکھا، چاہنے والی بیٹی نے تڑپ کے آنکھوں کو کھولا، زندہ کے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی بچی نے بابا کو کرنا کیا، کبھی بھائی کے پاس جاتی، کبھی پھوپھی کی آغوش میں جاتی، کبھی ماں کے نزدیک پہنچتی، پھوپھی اماں میرے بابا آئے تھے، اماں ابھی تو بابا آئے تھے، بھیا سید سجاد مجھے بابا نظر نہیں آتے، ابھی تو میرا بابا آیا تھا۔ عزادارو زندہ میں کوہرام برپا ہوا، وہاں حسینہ کی صدائیں، وہاں غربتا کے نالے، وہاں مصیبتا کا گروہا۔ یزید ملعون کا محل نزدیک تھا، ملعون کی نیند میں خلل آیا، ماجرا معلوم کیا، کہا جاؤ سر حسین کو لے جاؤ، ہو سکتا ہے بچی کو قرار آ جائے۔ عزادارو سر مظلوم کربلا چلا، زندان شام میں آیا، رانڈ تعظیم کو اٹھی، میرا مولا بابا کی تسلیم کو اٹھا، بابا کا سر ہاتھوں میں لیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ عزادارو ایک ایک بی بی نے ماتم کیا ہے، ایک ایک بی بی نے گریہ کیا ہے۔ روایت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سب بیبیاں گریہ کر رہی تھی، 4 سالہ یتیمہ آگے بڑھی، 4 سالہ بچی آگے بڑھی، کانوں سے لہو بہ رہا تھا، رخسار پہ تماچوں کے نشان تھے، ہونٹ خشک تھے۔ عزادارو بابا کے سر کو ننھے ننھے ہاتھوں میں لیا، زندان شام کے کونے میں پہنچی، میری بی بی نے بابا کے سر کو گود میں رکھا، ننھے ننھے ہاتھوں کو خاک زندان شام پہ رکھا۔ شہزادی رباب کی بیٹی کہتی ہے، اے خاک زندان شام، بابا کے سینے پہ سونے والی، آج تک تیرے سینے پہ نہ سوئی تھی، آج مجھے بابا مل گئے، آج مجھے قرار مل گیا، آج سکینہ ایسا سوئے گی کہ پھر اٹھنا نصیب نہ ہوگا۔ بس عزادارو یہ کہہ کے بچھڑی ہوئی بچی نے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے، رخسارے سے رخسارہ ملایا، کہا چاہنے والے بابا کیا محبت اسی کو کہتے ہیں، میرے تماچے لگتے رہے بابا، میں بلاتی رہی، آپ نہ آئے،
میرے گوشوارے بے دردی سے چھینے گئے، میں بلاتی رہی، آپ نہ آئے بابا، میرے تماچے لگے، میرے تازیانے لگے، آپ نہ آئے بابا۔ عزادارو اتنا کہتے کہتے بچی خاموش ہو گئی۔ ماں دیکھ رہی تھی، شہزادی رباب دیکھ رہی تھی۔ ماں نے سمجھا کہ بابا کو پایا تو بی بی کو قرار مل گیا۔ اب جو ماں نے اٹھانا چاہا، آخری جملہ ہے عزادارو، یتیمی کا ماتا، یتیمہ کا پرسا، غریبی کا لوہا۔ اب جو ماں نے اٹھانا چاہا، بچی کو تو کیا اٹھاتی، میری شہزادی نے خاک زندان شام کو اٹھایا، اپنے سر پہ ڈال کے کہا، اے بیویو، علی کی بہو اجڑ گئی، میرا کربلا میں رہ گیا، میری سکینہ زندان شام میں، میری مظلومہ بابا کے پاس پہنچ۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ ابھی ملک کے ممتاز خطیب جناب ڈاکٹر علی عباس زدی صاحب قائم ٹی وی کی مجلس سے خطاب فرما رہے تھے۔ بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ اور اب نغمہ پیش کریں گے جناب سید علی حسن زیدی صاحب۔ اشرف کے حوالے سے کلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ بانو عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئیں، کہہ دو پرندوں سے غل نہ مچائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائیں۔ جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ پر شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیویوں شور ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ پر یہ شام غریبا کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا اب گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند
رہ رہی ہے. ارے میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے باری. بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری. مگر نبض کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کا سویا. نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا، ارے نہ جاگی وہ عابد نشانہ ہلایا. اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوغہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں قیدی بچی کا مرقد ہے تنہا، جہاں ماں بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے. یہ تھے جناب سید علی حسن زیدی صاحب، جناب سکینہ کی بارگاہ میں نوحہ پیش کر رہے تھے. دنیا کی سب سے تیز رفتار شے دعا ہے، جو ہمارے دل سے نکل کر زبان تک پہنچنے سے پہلے خدا کے پاس پہنچ جاتی ہے. خدا سے قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ دعا ہے. پاک پروردگار ہمیں زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی نصیب فرما. قائم ٹی وی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم آپ سے اب اجازت چاہتا ہے. یا رب ہر ایک کو یہ سعادت نصیب ہو، یسرب کی کربلا کی زیارت نصیب ہو. اللہ حافظ.